بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور میں ایک گوالا رہتا تھا جس کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور من میں حج کرنے کی بے پناہ خواہش تھی۔ اس گوالے کی زبان پر ہر وقت ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ میں نے بھی حج کرنا ہے۔ جب بھی کوئی حج کر کے واپس آتا تو گوالا حاجیوں کے پاس جاتا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے حج کے بارے میں پوچھتا کہ وہاں کیا کیا نظارے تھے۔ جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا تو وہ مسافروں کو جاتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں مزید لگن پیدا ہو جاتی کہ میں بھی کسی نہ کسی دن حج کرنے ضرور جاؤں گا۔ وہ ہر کسی سے دریافت کرتا پھرتا تھا کہ حج کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ حج پر کراچی سے روانہ ہوتے ہیں۔ گوالا لاہور سے کراچی گیا۔ وہاں جا کر اس نے لوگوں سے پوچھا حج پر کہاں سے جایا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسٹیشن کے قریب حاجی کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں سے حاجی روانہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا حاجی کیمپ جا پہنچا۔ وہ حاجیوں کو حج پر جاتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں اور زیادہ محبت بھرنے لگی۔ گوالا حاجی کیمپ میں بھی ہر کسی کو یہی کہتا میں نے بھی حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں بھی کسی کلی سے رابطہ کرتا ہوں۔ اس نے اسٹیشن میں ایک کلی کو اپنا دوست بنا لیا اور کہنے لگا اے بھائی، میں بھی لوگوں کا سامان جہاز تک لے جانے میں تمہاری مدد کیا کروں گا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گوالا ایک سواری کا سامان بحری جہاز میں رکھنے گیا اور سوچا کہ کچھ دیر یہاں ہی سستا لوں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو جہاز سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ جہاز میں اتنا رش تھا وہ بھی رش میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حج کرنے کی خواہش اور بڑھا دی۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جہاز میں سفر جاری رکھا۔ جہاز میں اس کی ایک آدمی سے دوستی ہو گئی۔ گوالے نے اس سے کہا کہ جب جدہ شہر آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ جب جہاز جدہ شہر پہنچا تو آدمی نے گوالے کو کہا کہ ہم جدہ شہر پہنچ چکے ہیں۔ گوالا اپنی سیٹ سے اٹھا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ گوالے کو تیرنا تو آتا نہ تھا۔ گوالا ہاتھ پاؤں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ وہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کو یہی بات منظور ہوگی شاید۔ اس آدمی نے حج و طواف کیا اور حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس آدمی کی نظر گوالے پر پڑی۔ آدمی نے گوالے سے پوچھا کیا تم وہی آدمی ہو جو سمندر میں کود پڑا تھا؟ گوالے نے جواب دیتے ہوئے کہا جی میں وہی آدمی ہوں۔ اس آدمی نے گوالے کو کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا، تم کس طرح یہاں پہنچے ہو؟ گوالے نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں تجھے یہ سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ آدمی گوالے کو ساتھ لے کر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت گاڑی کھڑی ہے، اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ یہ آدمی گوالے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، وہ ایک خوبصورت محل میں جا پہنچے۔ گوالے نے اس آدمی کی مہمان نوازی کی۔ اس آدمی نے پوچھا بھائی بتاؤ مجھے تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا، آپ کس طرح یہاں تک پہنچ آئے ہو؟ گوالے نے اپنا محل اور گاڑی دکھاتے ہوئے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالی کا خاص کرم ہوا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ تیرے پاس یہ سب کچھ کیسے آیا؟ گوالے نے اس آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے حوالے کیا ہے۔ یہ سوچ کر میں سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر اللہ کے حکم سے مجھے کنارے پر لے آیا۔ میں سمندر سے باہر آیا، میرے جسم میں کافی مقدار میں پانی چلا گیا تھا۔ میں سمندر کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں سو چکا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو صبح کا وقت تھا۔ ساحل کے ارد گرد ایک جنگلہ لگا تھا جس کے سارے راستے جنگلے سے بند تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس جنگلے کی دوسری طرف ایک گھر میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ وہ آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں آدمی بڑی مصیبت میں تھے کہ گائے ان کو اپنے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ وہ دونوں آدمی کافی دیر سے اس کام میں لگے رہے۔ میں نے ان آدمیوں کو آواز دی اور کہا میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے انہیں بتایا کہ جنگلہ لگا ہے، میں کیسے آؤں؟ انہوں نے اپنے مالک سے چابی لی اور جنگلے کو کھولا۔ میں گائے کے پاس گیا، میں نے گائے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور دودھ نکالنے کے لیے گائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے گائے کا بہت زیادہ دودھ نکالا۔ جب مجھے مالک کے پاس لے جایا گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ شخص ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی صحت بہت خراب تھی اور ڈاکٹرز نے اس بچے کو گائے کا دودھ پینے کی نصیحت کی تھی، اسی لیے مالک نے گائے لے لی تھی۔ مالک نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ گوالے نے جواب دیا کہ میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گھر کے مالک نے گوالے سے کہا کہ آج کے بعد تم یہاں ہی رہو گے۔ گوالے نے کہا نہیں جناب، میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مالک نے کہا فکر نہ کرو، تم کو حج بھی کروائیں گے، یہاں رہ کر تم اللہ کے گھر جتنی بار چاہو جا سکتے ہو۔ کمپنی کے مالک کے سسر کے
पास बेशुमार गाय भैंसें थीं। मालिक की बीवी ने अपने वालिद साहब को फोन किया और सारा माजरा सुनाया। उसने जवाब दिया कि इस आदमी को मेरे पास भेज दो, ये तो बड़ा काम का बंदा है, मैं तो पहले ही ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था। ग्वाले को सुसर के पास ले जाया गया। उसने ग्वाले को कहा कि तुम्हारा काम ये होगा कि तुमने मेरी गाय और भैंसों का दूध निकालना है। जब मैंने गाय और भैंसों का थोड़े ही वक्त में ज्यादा दूध निकाला तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आज के बाद तुम यहाँ से नहीं जाओगे और तुम हमारे काम के बंदे हो। वो ये अल्फाज बार बार दोहराता रहा, तूने अब यहाँ ही रहना है। मैं इसका जवाब देता रहा कि मैं तो हज करने के लिए यहाँ आया हूँ। वो मुझे 3 दिन तक यही कहता रहा कि तुम्हें हज भी करवाएंगे। मैंने कहा मेरे बच्चे बीवी पाकिस्तान में हैं। उसने मुझे कहा कि मुझे घर का पता बताओ, मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ मंगवा लेता हूँ। और इस तरह अब चंद दिन तक मेरे घर वालों ने भी यहाँ ही आ जाना है। उसने मुझे घर और गाड़ी भी दे रखी है। वो कहने लगा कि हज करके तुमने यहाँ ही आना है। अब माशाल्लाह से मेरा हज हो चुका है। ये सब अल्लाह का करम है कि उसने मुझे माल और दौलत भी अता किया और हज करने की सआदत भी दे दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें जिंदगी में एक बार हज करने की तौफीक अता फरमाए।